مراسیوں کے لیے الگ قبرستان بنا دیں۔ میری امان اللہ مرحوم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ اس کے باوجود میرے بہت بڑے محسن ہیں۔ 20 برسوں میں کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے ان کو یاد نہ کیا ہو اور ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ میں نے زندگی میں ہزاروں انٹرویوز دیکھے ہیں، لیکن 2 انٹرویوز دماغ کی دیواروں کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ پہلا انٹرویو تھیٹر کی ایک بدنام زمانہ اداکارہ کا تھا۔ وہ خاتون ہیں، لہٰذا میں ان کا نام نہیں لکھ رہا، لیکن میں اس خاتون کے الفاظ ہزاروں لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ خاتون کا تعلق اس بازار سے تھا اور اس نے انٹرویو لینے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف اپنے بیک گراؤنڈ کا اعتراف کیا تھا، بلکہ یہ بھی کہا تھا، مجھے لوگوں نے اغوا کیا، مجھے سڑکوں پر گھسیٹا، میرے بال کاٹ دیے گئے اور مجھے سرے عام مارا گیا، لیکن میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ میں ٹنڈ ہونے کے باوجود اگلے دن تھیٹر پہنچی اور میں نے اسٹیج پر ڈانس کیا۔ وہ خاتون بے باکی میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئی اور اس نے کہا، لوگ مجھے کنجر کہتے ہیں اور میں سب کے سامنے مانتی ہوں۔ میں نے آج تک اپنے نام کے آگے پیچھے شاہ، چودھری، رضوی، خان یا قریشی نہیں لگایا۔ میں جو ہوں میں وہی ہوں۔ میں نے جوں ہی یہ الفاظ سنے، مجھے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام ڈوبتے ہوئے بچھو کو پانی سے نکالتے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ڈنک مار دیتا تھا۔ آپ تکلیف کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے تھے، وہ دوبارہ پانی میں گر جاتا تھا، آپ اسے پھر نکالتے تھے اور وہ پھر ڈس لیتا تھا۔ حواری نے آپ سے کہا، یسوع مسیح، آپ علیہ السلام اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ نے فرمایا، اگر یہ اپنی برائی نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دوں؟ میں نے خاتون کا انٹرویو سنا اور سوچا، دنیا اگر اپنی بھرپور طاقت کے باوجود ناچنے والی کو ناچنے سے باز نہیں رکھ سکی، یہ ٹینڈ ہونے کے باوجود اگلے دن دوبارہ اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کی تنقید، لوگوں کی مخالفت پر اپنا سچا اور کھرا موقف کیوں بدل لیتے ہیں؟ ہم لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی قاری اور کبھی رضوی کیوں بن جاتے ہیں؟ اور ہم آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہاں آپ بھی درست فرما رہے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ میں ہر دوسرے تیسرے دن اپنے سیشنز میں لوگوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، اگر وہ برائی کو برائی سمجھنے کے باوجود برائی پر قائم رہی تو ہم سچائی کو سچائی سمجھتے ہوئے سچائی پر قائم کیوں نہ رہیں؟ ہم ناکامی کے بعد اگلے دن دوبارہ کام کیوں شروع نہ کریں؟ ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ اور سننے والوں کا حوصلہ دوبارہ قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انٹرویو امان اللہ خان مرحوم کا تھا۔ میں ایک دن لیٹ نائٹ کام کر رہا تھا، سامنے ٹیلی ویژن پر امان اللہ خان کا انٹرویو چل رہا تھا۔ میں نے اچانک آواز اونچی کر دی اور مجھے اللہ کے کرم کا الجھا ہوا دھاگا مل گیا۔ امان اللہ خان اپنی زندگی کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے، میں گوجرانوالہ کے چھوٹے سے گاؤں سے نکلا، لاہور آیا، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، داتا دربار میں مسجد میں سوتا تھا، صدقے کے چاول کھاتا تھا، باتھ روم کی ٹوٹی کا پانی پیتا تھا اور بس میں ٹکیاں ٹافیاں بیچتا تھا۔ سارا دن آواز لگاتا تھا، ٹکیاں لے لو، ٹافیاں لے لو، اور شام کو بمشکل 8 آنے بجتے تھے۔ میں نے داتا دربار کے سامنے لچھوں کی پھیری بھی لگائی۔ میری آواز کراری تھی، لہجہ مزاحیہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے نقل اتارنے کا فن دیا تھا، چنانچہ میں لہجے بگاڑ کر آوازیں لگاتا رہتا تھا۔ فیصل آبادیوں کو دیکھ کر فیصل آبادی آواز لگا دیتا تھا، سرگودے کے لوگوں کو دیکھ کر سرگودے، خوشاب کے لوگوں کو دیکھ کر جانگلی اور پنڈی کے لوگوں کو دیکھ کر پنڈیوال بن جاتا تھا۔ لوگ مجھ سے سودا لیتے یا نہ لیتے، لیکن وہ میرے سامنے رک ضرور جاتے تھے، وہ میری باتوں پر قہقہے لگاتے تھے۔ یہ نقلیں اتارنے کا فن مجھے عالم لوہار تک لے گیا۔ عالم لوہار کا تھیٹر اس وقت پنجاب کا مشہور ترین تھیٹر تھا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں میلے لگتے تھے۔ عالم لوہار ہر میلے میں تھیٹر لگاتے اور لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کر ان کے ٹکٹ لیتے تھے۔ عالم لوہار کا اسٹاف انہیں حاجی صاحب کہتا تھا۔
مجھے حاجی صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حاجی صاحب نے میرا آڈیشن لیا، مجھ سے پنجاب کی مختلف بولیاں بلوائیں۔ میں بولتا چلا گیا اور حاجی صاحب قہقہے لگاتے گئے۔ یوں مجھے ان کی ٹیم میں بھرتی کر لیا گیا۔ تھیٹر کے سامنے چھوٹا سا اسٹیج ہوتا تھا۔ میرا کام اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر مختلف لہجوں میں لوگوں کو تھیٹر کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا۔ میں لہجوں کی نقل بھی کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے اداکاری بھی۔ تھیٹر کے سامنے بھیڑ لگ جاتی تھی۔ یوں میں تھیٹر اور میلوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ لیکن میرے حالات تبدیل نہ ہوئے۔ میں کھولی میں رہتا تھا، مسجدوں کے استنجا خانے استعمال کرتا تھا، گلی کے نلکوں سے پانی پیتا تھا اور لوگوں کے چھابوں پر بیٹھ کر ان کے چھوڑے ہوئے سالن کے ساتھ ان کے ٹکڑے کھاتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میری سن لی۔ امان اللہ خان نے اس کے بعد ہاتھ جوڑے، اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، آپ لوگوں سے جب آپ کا حال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کا ترس ہے۔ وہ بولے، اللہ کا کرم پوری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے، یہ چھوٹے کیڑوں اور ماس نوچنے والے گدھوں پر بھی کرم کرتا ہے، لیکن یہ ترس کسی کسی پر کھاتا ہے، اور مجھ پر اس ذات کو ترس آ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے میرے گلے سے زندگی کا پھندا ڈھیلا کر دیا۔ میں اسٹیج پر آیا اور اللہ مجھ پر ترس کھاتا رہا۔ امان اللہ خاموش ہو گئے۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں، میری جہالت مجھے زندگی میں بے شمار بابوں، دانشوروں اور علماء کرام کے پاس لے کر گئی۔ میں نے سینکڑوں لوگوں سے سیکھا، لیکن توکل کا جو درس مجھے امان اللہ خان دے گئے